اور پھر موت کے وقت بشارت سناتا ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ کون ہمارا رب ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور رب کے معنی بھی جانتا ہے کہ رب یعنی کیا۔ اگر رب کے معنی جانتا ہو ایک رب ماننے والا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ بھائی بند کر دو اس کو۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے والا، جس لائن کی جو ضرورت جب پیش آئے گی اس کے پاس اس کا انتظام ہے۔ جس وقت کی جو ضرورت ہے، آدمی کا صبح کے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا نظام کیا۔ شام کے کھانے کا اس نے انتظام کیا۔ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا انتظام اس نے کیا ہے، سب کے لیے کیا ہے اس نے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، سب کی ذمہ داری لی ہے اس نے۔ تو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، بات ختم ہو گئی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ کون ہمارا رب ہے؟ کون کھلائے گا؟ وہی کھلائے گا۔ بیمار ہوں گے تو کون شفا دے گا؟ اب آدمی ادھر ادھر نہیں جائے گا، ہاں طریقے سے جو سنت شریعت کی روشنی میں جو علاج ہے جس طرح اس طرح کرے گا، سیدھی پٹری سے جائے گا، وہ الٹے راستے پر نہیں چڑھے گا، یقین خراب نہیں کرے گا، سیدھا سیدھا جائے گا۔ بیماریوں سے بچنے کی اچھا انتظام کرے گا، دونوں طرح کی۔ جسمانی اعتبار سے بیماریاں ہیں، کیوں ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی بیماری کی جڑ معدہ ہے۔ کیا ہے؟ معدہ ہے۔ ادھر جسمانی سسٹم کا کنٹرول یہاں سے ہے اور روحانی سسٹم کا کنٹرول کہاں سے ہے؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ دل، کہ اگر وہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح ہوگا، آنکھیں صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، دماغ میں وچار اور سوچ صحیح ہوگی، صحیح جگہ قدم جائیں گے، آدمی اچھے اچھے کام کرے گا کیونکہ دل کا رخ صحیح ہے۔ اور ادھر جسمانی کنٹرول کہاں سے ہو رہا کہ معدہ ٹھیک ہے تو جسم صحیح ہوگا، تو آدمی کھانا پینا صحیح کھائے گا، کھانا پینا صحیح کھائے گا جو طاقت پہنچا، اچھا کھانا کھائے گا، آدمی کچرا نہیں کھائے گا۔ اس وقت کیا ہے کہ کچرا، اور اچھے کو بھی آدمی کچرا بنائے بغیر کھاتا نہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے کیا کرتا ہے اس کو، اچھی چیزوں کو بھی جب تک کہ کچرا نہیں بناتا اس کا، جتنا زیادہ اس کو بھونتا ہے تلتا ہے، اس میں مسالے کر کے ادھر ادھر رگڑ رگڑ کے اس کا جب تک کچرا نہیں بناتا ہے وہاں تک کھاتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گوشت کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے، دودھ پیا تو گوشت نہیں کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے اس کے ساتھ ککڑی کھا لیتے تھے کہ وہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، تو جب توازن ہو جاتا ہے اس۔ ابھی تو معدہ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اندر سے، ٹھنڈا کھایا پھر گرم کا پیتا ہے، پھر ٹھنڈا پیتا ہے، پھر آئس کریم کا، پتہ نہیں کیا حال کر رکھا ہے اس کو، تو کیسے تندرست رہے گا؟ رہے گا تندرست؟ تو اس کی ترتیب ہے سنت میں، شریعت میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ کسی نے سفوف دیا، پاؤڈر، یہ پاؤڈر آپ استعمال کر، تو پوچھا یہ کس کام کا ہے؟ کہا کہ یہ جو ہاضم ہے، یہ سفوف ہے، اس سے آپ کو کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پیٹ میں، اور کہا ما شبعت منذ اسلمت، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ 1000 بیماریوں کی دوا ہے، 1000 بیماریوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے لیے کمر سیدھی رہے اتنا کھانا کافی، کہ کمزور نہ پڑ جاوے، کمزور نہ ہو جائے اتنا کھا لے، کہ اتنا کھانا اس کو کافی ہے۔ تو اب آدمی نے صحیح طریقہ اختیار کیا تو پہلے تو بیماری نہیں ہوگا یہ، اور پھر بیمار ہوا ہے تو اب طریقہ صحیح لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا اس کا علاج ہے کہ آدمی ایسے ایمان والے حاذق حکیم سے مشورہ کرے، اس میں جس کو اللہ کا ڈر بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے اس لائن کہ ماہر ہے وہ اپنے فن میں،
اور اس کو اللہ کا ڈر بھی ہے تو وہ صحیح مشورہ دے گا اس کہ بھئی یہ علاج کو یہ دوا لو یہ لو، اور اس کے ساتھ کہے گا دوا لو لیکن اللہ شفا دے گا. کون دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا مرضت فهو یشفین الذی یطعمنی ویسقین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے. بعض مرتبہ ادھر ادھر کی چیزیں کچھ نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے کہ شیاطین انس ہیں، شیاطین جن ہیں. اس کے لیے حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا کہ صبح ہو تو 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. شام کو پڑھ لیا صبح تک نقصان نہیں ہوگا، محفوظ ہو گیا. جس نے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، محفوظ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پڑھ لیا تو ایک فرشتہ کہتا ہے تجھے ہدایت مل گئی اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تجھے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچا لیا گیا. ہدیتا وقیتا کفیتا. تو انتظام بتایا ہوا ہے ہمارے پاس. مسنون اذکار اس کو کہتے ہیں، مسنون دعائیں، اس میں انتظام ہے. تو اب آدمی سیدھا اللہ سے ہی جڑا رہے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، اور ہر اس شخص سے بچے گا جو اس کو غیر اللہ سے جوڑتا ہو. ہر اس سے بچے گا جو اس کو کہاں جوڑ دے؟ غیر اللہ سے جوڑے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑا. مصیبت میں ہو تو مصیبت میں اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے جوڑ دیا کہ مصیبت آئی ہے انا للہ پڑھ دے گا، مصیبت ہلکی ہو جائے گی. بیماری آئی ہے تو آدمی اللہ سے کہے گا 2 رکعت پڑھے گا، صدقہ دے گا. آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. کس سے علاج کرو؟ کہ صدقے سے علاج کرو. اور ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ بہت یعنی مہلک مرض تھا اور بہت جگہ گئے یہاں وہاں، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم صدقہ تب دیتے ہیں جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب بھائی اب تو اس کو کوئی ہمارے پاس تو کوئی، تم دعا کرو. وہ تو اخیر میں یعنی وہ ڈاکٹر جو دہریہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو تم اوپر والے کے حوالے کر دو. یا وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کے ساتھ بہت سو کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک ہے. وہ بھی اب سمجھتا ہے کہ ہمارا سائنس اب آگے نہیں چل رہا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اب آپ جو ہے نا تو اس کو آپ کسی یعنی جگہ جا کر اس کو تم دعا کراؤ، ایسا کہتا. وہ بھی کہتا ہے آخری درجے میں